صفحہ نمبر 11، آیت نمبر ہے 133، آیت نمبر ہے 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وربك الغني ذو الرحمة، آپ کا رب بے نیاز ہے، ذو رحمہ، اور بہت رحمت والا ہے۔ اس کی بے نیازی کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کام کسی دوسرے سے وابستہ ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت کسی سے وابستہ ہے۔ اس لیے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ دوسری طرف ذو رحمہ، وہ رحمت والا ہے۔ یہ جو دوسری صفت ہے ذو رحمہ، اس کے رحمت والے ہونے ہی کی وجہ سے اس نے ہمارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، ہمارے قدم قدم پر اپنی نعمتیں اتاری۔ یہ جو اس نے ہمارے لیے نعمتیں اتاری، اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی، اگر حکومت عوام کی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گی تو اس کو عوامی مقبولیت بھی نہیں ملے گی۔ حکومتیں کام کرتی ہیں لوگوں میں اپنی مقبولیت، اپنا مقام بنانے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر جو کچھ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی کوئی ضرورت ہم سے وابستہ نہیں ہے۔ ساری روئے زمین کے انسان اللہ کو خدا نہ مانے تو اس کی خدائی اور کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے یہاں دونوں صفتیں، پہلی یہ ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اگر بے نیاز ہے تو پھر ہمارے اوپر وہ مہربانی کیوں کرتے ہیں؟ ذو رحمہ، وہ رحمت والے، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہیں تو تمہیں موت دے دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جن کو چاہیں گے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ تمہیں پیدا کیا دوسرے لوگوں سے۔ اس زمین پر یہ تماشا دن رات چل رہا ہے اور اس نے چلتا رہنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تمہیں لے جائیں گے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے۔ یہ جائیداد جو آج تمہارے نام ہے کل کسی اور کے نام ہے،
یہ مکان جو آج تمہارے نام ہے کل کو کسی اور کے نام ہے، یہاں جو تمہاری شہرت ہے اس شہرت والی سیٹ پر کوئی اور آ جائے گا، جیسا کہ تمہیں اللہ دوسروں کی سیٹ پر لائے۔ تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ بھی اسی طرح تعارف رکھتے تھے، نام رکھتے تھے، اسی طرح گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، اسی طرح رہائش اختیار کرتے تھے۔ وہ بھی صبح کو اٹھتے تھے تو اس دن کے پوری منصوبہ بندی ہوتی تھی، آج فلاں جگہ جانا، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا، آج یہ کرنا، سارے اسی طرح کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا۔ یہ بات طے ہے کہ جو جس مقام منصب پر تم ہو، تمہاری جگہ کچھ دن پہلے اور بھی تھے، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ کچھ اور بھی آ جائیں گے، چونکہ یہاں آنا جانا چلتا رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہاں کا نظام ہے۔ انما توعدون لآت، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم سے وعدے کیے ہیں لآت، وہ ضرور پورا ہو کر رہیں گے۔ یقیناً ما توعدون، جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے لآت، وہ ضرور پورا ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ایسا نہیں جو پورا نہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ، وہ اچھے وعدے ہیں یا برے وعدے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن کریم نے ایک بات فرمائی ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہم تمہارے اوپر بچپنا، جوانی، بڑھاپا لاتے ہیں۔ اب ذرا ساری دنیا مل کے کسی ایک بندے کے بڑھاپے کو روک کر دکھائے، ہم بے بس ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بے بس ہیں۔ اپنے جسم پر آنے والی کمزوری کو ہم روک نہیں سکتے، دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اچھی غذا کھا رہے ہیں، واک اور ورزش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتے دیکھتے بھائی جسم کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، نہیں روک سکتے۔ وما انتم بمعجزین، ہم اللہ کے غیبی نظام کو ہرگز بے بس نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا جو وعدے ہم نے تم سے کیے ہیں وہ ضرور ہو کر رہنے۔ تو بھائی ذرا میری ایک بات سننا، دنیا میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے سارے پورے ہو رہے ہیں، اس سے 100% امید ہے انشاءاللہ آخرت کے وعدے بھی پورے ہوں۔ وہ ایک اللہ والے دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے دعا میں اپنے رب سے عجیب بات کہی، کہا ہے میرے اللہ، آپ نے اس بیکار، فانی، بوسیدہ، بے وفا دنیا میں مجھ سے جتنے وعدے کیے اللہ سارے پورے کیے، تو میں کیوں نہ امید رکھوں کہ آپ نے جو آخرت اور جنت کے وعدے مجھ سے کیے ہیں وہ بھی آپ ضرور پورے کریں گے، وہ بھی آپ کیا کریں گے؟ ضرور پورے کریں گے۔ دنیا میں اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا یہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کے بھی سارے وعدے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہم یوں بارش لاتے ہیں، گرمی لاتے ہیں، سردی لاتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، موسم، جو کچھ قرآن نے اس کائنات کا نقشہ کھینچا ہے ہم اپنی آنکھوں سے اس کی سچائی دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ہمیں غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، قبر میں جاتے ہی 3 سوال ہونے ہیں، تو بھائی وہ بھی 100% سچ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ 100%۔ مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ بھی سچ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صاحب ایمان باعمل مسلمان ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد اس کو ہر روز جنت میں جو اس کا مقام ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہ دکھا دکھا کر اس کے شوق کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے شوق کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو جب ہم دنیا کے وعدے یہ پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں تو آخرت کے وعدے بھی 100% ایسے ہی پورے ہونے۔ اس لیے فرمایا انما توعدون لآت، یقیناً جو کچھ تم سے وعدہ کیا ہے لآت، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے میں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں، بتائیں، اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کا انجام کیسا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اتمام حجت کر چکے، اپنی قوم کو 100% سمجھا چکے، پھر فرمایا بھائی تم سے جو تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، نتیجہ خود تمہارے سامنے آ جائے گا، نتیجہ خود تمہارے سامنے۔ قرآن کی یہ بات آج بھی اسی طرح مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہی ہے، دنیا میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے دائرے میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ جس طرح سیارے اپنے اپنے مدار پہ آسمانوں پہ گردش کرتے ہیں، چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں نا، ہم بھی اپنے اپنے دائرے میں صبح شام بھاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ فرمایا جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، ان قریب تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ہاں جو زیادتی اور ظلم اور کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کوئی کامیابی نہیں دیں گے۔ اگلی جو 4-5 آیات ہیں اس میں کافروں کی بری رسموں کا ذکر ہے۔ بھائی ذرا ہمارے یہاں بھی رسم و رواج بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں بھی رسم و رواج بہت زیادہ ہیں۔ اگر قرآن کے ان آیتوں کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کی رسمیں ساری سمجھ آ جائیں گی۔ پہلی رسم کیا ہے ذرا دیکھیے۔ پہلی رسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کی یہ تھی، وہ اپنی کھیتی اپنے جانوروں میں سے اللہ کا حصہ بھی رکھتے اور بتوں کا حصہ بھی رکھتے۔ کھجور کی فصل اتر رہی ہے، اگر 10 من ہے تو 20 کلو اللہ کے لیے اور 20 کلو کس کے لیے مقرر کرتے۔ پھر ہوتا یہ، جب اس کے استعمال کی باری آتی، جو بتوں کے نام پہ رکھا ہے اگر وہ کم پڑ جاتا تو جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ بھی بتوں والے حصے میں ڈال دیتے، کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اور جو اللہ کے نام پر دینا ہوتا اگر وہ کبھی کم پڑ جاتا تو بتوں والے حصے میں سے بالکل اس میں شامل نہ کرتے۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ان نالائقو، تمہاری اس بے تک کی تقسیم پر یہ سوال تو بالکل بنتا ہے کہ جناب یہ جو بت ہیں انہوں نے اس کھجور کے پھل کو پکانے میں کیا خدمات انجام دیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تمہاری فطرت ہے جو مزدوری جو محنت کرے نتیجہ اور پھل اسی کو ملتا ہے۔ ان بتوں نے تمہاری کھیتی اور تمہارے جانوروں میں کیا خدمات انجام دی۔ اونٹنی کا بچہ ہوتا، یہ بچہ اللہ کے لیے، اگلا بچہ بتوں کے لیے، بعد میں پھر جو اللہ کے لیے جانور رکھتے وہ بھی بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے، کہہ دیتے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کیسی بدترین تقسیم کرتے ہو، اور آج ہم بھی وہی اللہ کے حق تلفی کر رہے جو اس زمانے میں کرتے تھے۔ دیکھو بھائی ذرا میری ایک بات سمجھنا، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ حج اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، لیکن ہم بقیہ ساری خرافات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ ابھی چند دن پہلے میرا ایک جگہ بیان تھا، وہاں ایک میلہ لگتا ہے، تو وہ ایک ہی خاندان ہے، وہ اپنے خاندان کے بتارے میں لگا رہے تھے کہ یہ میلہ لگ رہا ہے، اب انہوں نے 70 80 دیگیں لگانی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اور مجھے کہنے لگے جی ہمارے یہ تایا لگتے ہیں، کیا مجال ہے کبھی زکوٰۃ دے دیں، کیا مجال ہے کبھی عشر دے دیں۔ انہوں نے کہا حج جن پر فرض ہے، اس وقت 73-74 سال کے ہو رہے ہیں، میں نے ادب کے دائرے میں ان سے کہا تایا جی آپ حج کراؤ، پتر جدو اللہ توفیق دے گا کر لو، جدو اللہ توفیق دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں رسموں میں یہ اتنے آگے ہیں، آج فلاں چیز کا ختم دلوانا ہے، آج فلاں چیز کا وہ کرنا ہے، آج فلاں کرنا ہے، آج فلاں چیز کی کھانا پکانا ہے۔ کہنے لگے کوئی نہ کوئی کھانا پکتا ہی رہتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں ادا کریں گے۔ یہ ہے
کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرنا وہ تو نہیں کرنا، وہ تو نہیں کرنا۔ یہی کام وہ کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور یہی معاملہ ہماری زندگی میں۔ ہم بہت سی رسمیں پوری کرتے ہیں، بہت سے رواجوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حق ہمارے ذمے ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے اللہ کے لیے بھی ایک حصہ بنایا، مما ذرأ من الحرث، اپنی کھیتی میں سے، والانعام، اور اپنے جانوروں میں سے، نصیبہ، ایک حصہ بنا دیا۔ فقالوا هذا للہ بزعمہم، پھر کہتے کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے ان کی تقسیم کے مطابق، وہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ بعد میں کرتے کیا؟ فما کان لشرکائہم، اپنے شرکاء کا جو حصہ ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ تک نہ جانے دیتے، وہ اللہ تک کبھی جانے، ایسا کبھی نہ کرتے کہ میرے اوپر زکوٰۃ 2 لاکھ فرض ہے، چلو اس مرتبہ میں اللہ کے نام پر 4 لاکھ دے دیتا ہوں۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو حصہ اللہ کا ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ اپنے شرکاء تک اپنے بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے۔ آگے اللہ شکوہ کر رہے ہیں، ساء ما یحکمون، کیسا بدترین فیصلہ کرتے ہیں، کیسی بے تکی تقسیم کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ، اسی طرح خوبصورت بنا کے رکھ دیا اکثر مشرکوں کے سامنے، قتل اولادہم، شیطان نے ان کی اولاد کو، شیطان نے بھائی کیا کر کے رکھ دیا؟ یہ بات بار بار، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے تو نہیں، کچھ قبائل ایسے تھے بیٹیوں کو قتل کرتے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے۔ جتنی بھی دنیا میں رسم خرافات ہیں، قرآن کہتا ہے یہ شیطان نے خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے رکھ دی، مزین۔ اس لیے بھائیو، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا، اس پر توجہ رکھنی چاہیے، آیا اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ شیطان کی میناکاری ہے۔ وہ کس کی میناکاری ہے؟ شیطان کی میناکاری ہے۔ ایک آدمی خفیہ طور پر تو کسی محتاج کو 1 روپیہ نہیں دیتا، 1 روپیہ نہیں دیتا، لیکن جہاں واہ واہ ہوتی ہو وہاں بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، اور پھر اندر سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی سخاوت کی ہے، میں نیک کام کر رہا ہوں۔ یہ نیک کام نہیں ہے، یہ اپنے شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے، یہ اپنے جذبات کو تسکین دینا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے عرش میں جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال کو خفیہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کسی طرح کی شہرت وہ نہیں چاہتے۔ ہاں، اس نے فرمایا قرآن کریم نے اولاد کا قتل فرمایا، شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا کے رکھ دیا۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور دین کے بارے میں ان میں خلط ملط کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے تو لوگ ایسا نہ کرتے، لیکن فَذَرْهُمْ، نبی جی آپ سمجھا کر چھوڑ دیجئے، جو کچھ کر رہا کرتے رہے۔ ایک رسم یہ کرتے، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، وہ کہتے کہ یہ ہمارے یہ جانور، ہماری یہ جو کھیتیاں ہیں، ہمارے ہر مرتبہ کھیتی میں اپنے جانوروں میں اسی طرح حصے مقرر کر دیتے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور وہ کھیتی نہ کھانے دیتے کسی کو اپنے گمان کے مطابق۔ وانعام، بہت سے جانور ایسے ہوتے ان کے اوپر سواری کرنا حرام قرار دیتے تھے۔ وانعام، بہت سے جانور ایسے ہوتے لا یذکرون اسم اللہ، جب ان کو ذبح کرتے تو ان پر اللہ کا نام نہ لیتے، بتوں کا نام لیتے۔ بتوں کا کیا کرتے؟ یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کو ذبح کرتے وقت فلاں بت کا، یہ میں لات کے نام پہ کر رہا ہوں، یہ عزا کے نام پہ کر رہا ہوں، یہ بالکل وہی کچھ ہے ہمارے یہاں، یہ داتا صاحب کی دیگ ہے، یہ آج فلاں کی دیگ ہے، یہ آج فلاں کی ہے، سارا کچھ وہ یہی کرتے۔ شرک پرانا چلا آ رہا ہے۔ شرک جو ہے، ابھی چند دن میں نے یہاں ڈسکا میں دیکھا، ڈسکا میں ایک صاحب کو دیکھا، اس نے قربانی کے 2 جانور خریدے،
کہنے لگا جی ایک میں نے اپنی کے لیے، ایک میں نے اپنے پیر خانے کے لیے خریدا ہے۔ وہ پیر خانے میں کیا کرتے؟ میں وہاں تو خاموش رہا، بعد میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یار یہ پیر خانے والا جانور جو ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، میں ڈسکا شہر کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی عید والے دن کسائی کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ یہ جانور لے کر یہاں ساتھ ایک گاؤں میں ان کے پیروں کی قبر ہے، وہاں جائیں گے، ان کی قبر پر دفن کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ ان کی قبر کے بالکل سرہانے جا کے جانور کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا۔ اب یہ کوئی پسماندہ علاقہ نہیں ہے، یہ شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کیا کرتے؟ اونٹ کو لاتے اور بت کے قدموں میں ذبح کرتے، اور اس کا جو خون ہے اس سے اونٹ کے وہ جو بت ہوتا نا اس کے قدموں کو رنگ دیتے، اور پھر کہتے کہ اس نذرانے سے اب ہمارا یہ جو خدا ہے اس کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب 6 ماہ تک یہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، اب یہ 6 ماہ تک ہم سے کیا نہیں ہوگا؟ ناراض نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، جانور فلاں مزار پہ لے جاؤ۔ بھئی اللہ کے لیے کیسے؟ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو پھر اس کو اس مزار پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہ میں چند دن پہلے ایک بات دیکھ رہا تھا، پہلے اس طرف توجہ نہیں گئی، اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کے حجرہ میں دفن کیا گیا۔ بھائی کس میں دفن کیا گیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کی روح جہاں نکلے اس کو وہیں دفن کر دو، اور فطرتاً عموماً بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے زیادہ تر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں کر دی گئی۔ ایک مقصد اللہ کے نبی کا یہ بھی تھا کہ ہر بندہ میری قبر پر نہ آئے تاکہ خرافات نہ کرے۔ اب 47 سال تو حضرت عائشہ زندہ رہیں، بھائی کتنا عرصہ؟ لمبا عرصہ، آدھی صدی۔ تو حضور علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں رہی، ہر بندہ جا نہیں سکتا تھا، ہر بندہ جا، حضرت عائشہ ساتھ حضرت عائشہ کی چارپائی ہوتی تھی، ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور اس کے اوپر اللہ کے کپڑا دے دیتی تھی۔ اگر کسی نے زیارت کرنی ہوتی تو اس کا مخصوص ٹائم تھا، حضرت عائشہ سے اجازت لیتے، پھر ایک ایک بندہ اندر آتا حضرت عائشہ کی اجازت سے۔ 47 سال تو حضرت عائشہ کی نگرانی میں گزرے، اور حضرت عائشہ حضور کی قبر تو کیا، حضرت عائشہ تو ساتھ مسجد میں غلط کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس طرح ساتھ حجرہ نا، آپ حضرات جو وہاں گئے ہیں ساتھ حجرہ ہے، تو اگر نماز مسجد میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا تو حضرت عائشہ فوراً دروازے پر دستک دیتی ہے، کیا کر رہے ہو اللہ کے نبی کی مسجد میں؟ اگر کسی نے کوئی مسئلہ غلط بیان کیا پھر بھی حضرت عائشہ دروازے پر ہاتھ مار دیا، غلط بیان کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خلفائے راشدین کے زمانے کے آخر میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خلفائے راشدین کے زمانے کے فوراً بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے تھوڑا عرصہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی ایک ایسا مضبوط گنبد تعمیر کر دیا تاکہ اللہ کے نبی کی قبر پر کوئی غلط کام نہ ہو سکے۔ چونکہ اللہ کے نبی زندگی میں فرما گئے تھے کہ یہود و نصارہ برباد یہاں سے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر بہت ساری خرافات شروع کر دی۔ بھائی کیا شروع کر دی؟ خرافات شروع کر دی۔ وہ قوم یہ تو میرا آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ ضلع شیخ پورہ میں ایک جگہ میرا بیان ہوتا ہے، میں نے وہاں کچھ عرصہ 4-5 سال پڑھایا بھی ہے۔ میں مدرسہ میں پڑھانے جاتا تھا، رستے میں ایک ملنگ بیٹھا ہوتا تھا بالکل ننگا، ایک دن نہیں 5 سال مجھے ہر روز وہاں سے گزرنا ہوتا۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورتیں اس کو دبا رہی ہوتی تھیں، اور وہ ہیروئن اور پاؤڈر کا سب سے بڑا ڈیلر تھا اسے، اور اتنی بدبو آتی تھی اس سے۔ بعض دفعہ میں وہاں سے یوں گزرتا تھا کہ اس بدبخت پہ نظر نہ پڑے، اور وہاں کے محلے کے لوگ اس کے ایسی ایسی داستانیں سناتے تھے۔ اب مر کے اس کا بڑا اعلیٰ مزار بنا، ایک بندے نے
کم سے کم 2.5-3 کروڑ لگا کے اس کا مزار بنایا. اب بڑا میلہ لگتا ہے. جو قوم بھنگی چرسیوں کو پوج سکتی ہے، اگر اس قوم کو کھلی چھٹی دے دی جائے، یہ اللہ کے نبی کی قبر پر پتہ نہیں کیا کرے گی، یہ پتہ نہیں اللہ کی قبر پر. تو قرآن یہ باتیں اس لیے فرما رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا. اب اگلی بات ایک اور کرتے، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٍ لِذُكُورِنَا. اگر اونٹنی امید سے ہوتی نا، کہتے اگر یہ نر بچہ دے گی فلاں بت کے نام پر ہے، اگر مادہ ہوا تو فلاں، وہ پہلے سے یوں طے کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، خَالِصَةٍ لِذُكُورِنَا، یہ جو ہے یہ اگر نر ہوا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ مرا ہوا تو یہ شرکاء کا حصہ ہے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اپنی طرف سے ہی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے رہتے تھے، اپنی طرف سے ہی یہ تقسیمیں کرتے رہتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا، یہ وہی لوگ ہیں کہ اولاد کا قتل کرتے تھے بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، ان کے پاس نہ کوئی علم تھا. وَحَرَّمُوا، حرام قرار دیتے رہتے ان چیزوں کو ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے بطور رزق دی تھی. یہ نر بچہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کھیتی کا حصہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حالانکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھی، اپنی طرف سے حلال و حرام بناتے رہتے تھے. افتراء علی اللہ، یہ سارا جھوٹ گھڑتے تھے اللہ پر. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، حالانکہ یہ سارے گمراہ تھے، ان میں سے کوئی بھی سیدھی راہ پر نہیں تھا. لہٰذا فقہا نے اس چیز سے بھی روکا ہے. ایک آدمی یہ کہے نا کہ میں نے یہ چیز صدقہ کرنی ہے مکہ جا کے، فقہا نے فرمایا یہ مکہ کی شرط غلط ہے. یہ کیا ہے؟ مکہ کی شرط غلط ہے. جب صدقہ کرنا ہے کہیں سے بھی کرو گے، اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اب لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں کہ جی قبر پہ جا کے قرآن پڑھانا ہے. ہم کہتے ہیں یار جو فرشتے قبر پر جا کے قرآن کو لے جائیں گے تو وہ یہاں سے نہیں لے جا سکتے، یہاں دروازے بند ہیں. یہ ساری رسمیں اور فضولیات ہیں. میں نے جو قرآن کی آیات میں ہے ان پر زور کم دیا، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں ان پر زور زیادہ دیا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی بہت شرکیہ اور خرافات اعمال ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب میرے کچھ ڈاکٹر دوست ہیں، وہ کئی سالوں سے، اب تک 10 سال مجھے ہو گئے ان کو سمجھاتے ہوئے، اب تک سمجھ نہیں آ رہی. کیا کرتے ہیں؟ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے حصے بناتے ہیں، پھر حافظ صاحب کو بلاتے ہیں. پھر مسجد کے حافظ صاحب کو کیا کرتے ہیں؟ وہ سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس اور کافی ساری صورتیں پڑھتے ہیں. کافی ساری کیا کرتے ہیں؟ صورتیں پڑھتے ہیں. صورتیں پڑھنے کے بعد وہ پھر پورا ختم کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں. اب یہ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. سیدھی سی بات، سامنے کی بات نہیں سمجھ آتی. یار اللہ کے نبی نے ہر سال قربانی کی ہے، اللہ کے نبی نے اس طرح کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس طرح کیا ہے؟ کبھی اللہ کے نبی نے یوں کر کے اس کے اوپر اس طرح صورتیں پڑھی ہوں، پھر دعا کرائی ہو؟ اللہ کے نبی نے تو بالکل اس طرح نہیں کیا. لیکن پڑھے لکھے لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بات مانیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے. قربانی کے بارے میں ایسی ایسی شرکیہ رسمیں ہیں، اگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو سناؤں نا تو ایسی ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو رسموں اور بدعات سے بچانا، ہر موقع پر جو کام اللہ کے نبی نے جیسے کیا ہے اس کو ویسے ہی کرنا، یہی اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا